بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ہم اپنی زکوٰۃ کن کو ادا کریں، یہ صدقات وغیرہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ کس کو ادا کریں، تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے، مالدار شخص کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو جو مالدار شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ مستحق ہوں، غریب ہو، ان کو وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ مثال کے طور پر اس کی بہن ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اسی طریقے سے اس کا کوئی ایسا خاص ملنے والا ہے جو اس کے رشتہ دار ہے، اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا کچھ رقم، کچھ نقدی یا ضرورت سے زیادہ اتنا سامان نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ان شخصوں کو دی جائے گی، زکوٰۃ ان مردوں کو اور ان عورتوں کو دی جائے گی کہ جو غریب ہو، مسکین ہو۔ غریب اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو واقعی حاجت مند ہو، یعنی جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے نہ ہوں، یا جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی چیز خرید دی جا سکے، ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ اس کو فروخت کر کے اگر کوئی سامان یہ چیز خرید جائے 52.5 تولہ چاندی تب بھی یہ چیز نہ ملے، تو اس صورت میں وہ غریب سمجھا جاتا ہے، محتاج سمجھا جاتا ہے، فقیر سمجھا جاتا ہے۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہ ہو، یعنی ایسا غریب آدمی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ان غریبوں کو، ان مستحقین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ اس کے پاس پیسہ ہو، یہ اس کے پاس کچھ زیورات وغیرہ ہو یا نقدی وغیرہ ہو، اور جس کی ملکیت یا جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخصوں کو یا ایسی عورتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ عام طور سے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بیواؤں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اچھی بات ہے، بیواؤں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن ان بیواؤں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے کہ جو بیوائیں مالدار ہوتی ہیں۔ تو مالدار شرعی اعتبار سے دیکھا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے مالدار وہ نہیں ہو، لیکن شرعی اعتبار سے مالدار ہے، تو شرعی اعتبار سے مالدار ہے کہ وہ عورت بھلے ہی بیوہ ہو، لیکن اس کے شوہر نے اتنا مال چھوڑا ہے اس کے پاس کہ سب قرضہ وغیرہ ادا ہو چکا ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے اس کے ذمے، اس کے باوجود اس کے پاس کوئی پلاٹ ہو یا اس کے پاس سونا چاندی ہو، زیورات وغیرہ ہو، اور بیوہ اور وہ بیوہ بھی ہو، تو ایسی عورتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے جو نصاب متعین کیا ہے نا، شریعت نے جو کرائٹیریا متعین کیا ہے، جو فکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا کوئی بھی ایسا سامان نہ ہو کہ جو اس کو فروخت کر کے یہ چیزیں یہ چاندی خریدی جا سکے، نہ زمین ہو، نہ کوئی سامان ہو، نہ کوئی نقدی ہو، نہ کوئی سونا ہو، نہ کوئی چاندی ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے، تو اگر کوئی ایسی عورت بیوہ ہے تو اس کو تو زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر کوئی ایسی عورت بیوہ ہے کہ جس کو جو مالدار ہے، یعنی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، 52.5 تولہ چاندی کی نصاب کی وہ مالک ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو پتہ لگائیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ اپنی ادا کریں کہ جو واقعی مستحق ہیں، جو بالکل غریب ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہو۔ ہاں، اگر ہمارے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کا سب سے بہترین، آسان اور سب سے زیادہ ثواب کا جو حصہ ملتا ہے وہ ہے مدارس، کہ آپ مدارس میں تعاون کر دیں، مدارس میں زکوٰۃ اپنی ادا کر دیں، اس لیے کہ وہ مدارس کہ جن میں غریب بچے پڑھتے ہیں، جو مستحقین طلبہ ہیں، اگر وہ غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں یا مستحقین طلبہ پڑھتے ہیں کہ جن کو واقعی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو پھر ان مدارس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اپنی زکوٰۃ کو۔ تو مدارس کے اندر بھی ثواب ملتا ہے، چونکہ مدارس کے اندر قرآن اور احادیث پڑھایا جاتا ہے، اس سے دین کا اور علم کا ایک نشو و نما ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اپنی زکوٰۃ کو یہ تو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کریں، یا پھر ان مدارس کے اندر کے جو واقعی مستحق ادارہ ہے، مستحق طلبہ پڑھتے ہیں، وہاں پر اپنی زکوٰۃ کو صرف کریں، یا پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو کہ جو واقعی مستحق ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، تو ایسے آدمیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، کمنٹ باکس میں لکھ کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔